اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قاف والقرآن المجید بل عجبوا ان جاءهم منذر منهم فقال الکافرون ھذا شیء عجیب اذا متنا وکنا ترابا ذلک رجع بعید۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ محترم سامعین، یہ سورۃ قاف نمبر 50، اس کا پہلا رکوع آیت نمبر 15 تک، جس کی معنی مفہوم میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ قاف اللہ کا نام قادر، قدیر دونوں اس سے مخففات کے حوالے سے، شارٹ فارم کے حوالے سے ثابت ہوتے ہیں۔ والقرآن المجید، یہ قرآن شاہد ہے جو بڑے مرتبے والی کتاب ہے۔ بل عجبوا ان جاءهم منذر منهم، بلکہ یہ سامعین جو ہیں نبی علیہ السلام کے سامنے جو اس دور کے لوگ ہیں، انہوں نے اس پر عجب کھایا ہے کہ جاءهم منذر منهم، کہ ڈرانے والا، یہ کتاب لانے والا، ہمیں اس کتاب کے حوالے سے سمجھانے والا، یہ تو ہم میں سے ہے، ہمارے برادری میں سے ہے، ہمارا ایک فرد ہے۔ یہ بڑی عجب بات ہے کہ نبی ہو، اللہ کا نمائندہ بن کے آئے اور وہ ہم جیسا انسان ہو، ہماری برادری کا ہو، اس پر وہ عجب کھاتے ہیں۔ فقال الکافرون ھذا شیء عجیب، کافر لوگ اس پر کہتے تھے یہ تو عجیب بات ہے، ایسے نہیں ہونا چاہیے۔ یعنی ان کا خیال یہ تھا کہ نبی کوئی ہمارے قبیلے کے علاوہ کوئی آسمان سے ملائک جیسا یا اس طرح کی کوئی شخصیت آتی تو صحیح ہوتا، لیکن قرآن کہتا ہے یہ غلط ہے۔ اور لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ نبی جو ہمیں آیا ہے ڈرانے، بتانے، سمجھانے کے لیے، کہتا ہے کہ اذا متنا وکنا ترابا ذلک رجع بعید، ہمیں واعظ نصیحت میں نبی کہتا ہے کہ ہم جب مر جائیں گے اور مٹی ہو جائیں گے تو پھر زندہ ہو کر نئے جنم میں آئیں گے۔ ذلک رجع بعید، یہ لوٹ تو بڑی دور کی ہے، اتنے عرصے یعنی دفن رہنے کے بعد، مٹی میں مٹی بن جانے کے بعد پھر بھی واپس آئیں گے، ایسا تو ہونا عقل کے خلاف ہے۔ گویا کہ وہ اس بات کو نہیں مانتے تھے کہ مرنے کے بعد کوئی اٹھنا بھی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ان کے جواب میں عجیب ایک فلسفی اور منطقی جواب دے رہا ہے کہ قد علمنا ما تنقص الارض منہم، ہم جانتے ہیں، تم جو کہتے ہو کہ جو مر کر مٹی ہو جائے، مٹی بن کر مٹی میں مٹی بن جائے، یہ کیسے جی اٹھے گا؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے علمنا، قد علمنا، بے شک ہم نے جان لیا ہے، ما تنقص الارض منہم، جو ان کے اجسام کو مٹی کھا جائے گی، زمین کھا جائے گی، ہم جانتے ہیں کھا جائے گی، کھانے دو۔ وَعِندَنَا کِتَابٌ حفیظ، وہ انسان جو زندگی لے کر دنیا میں آیا تھا، اس نے جو کام کیے تھے، اس کے جو کرتوت ہیں، وہ تو ہمارے پاس محفوظ ہیں۔ جسم تو مٹی بن گیا، آدمی یعنی گم ہو گیا، خاک بن کر کے مٹی کے اندر ناپید ہو گیا، جیسے کہ یہ لوگ کہہ رہے ہیں، لیکن انسان جو ہے اس بوتے کا نام نہیں ہے، اس جسم کا نام نہیں ہے، اس مٹی کے مجسمے کا نام نہیں ہے۔ انسان تو اعمال کے حوالے سے، افکار کے لحاظ سے انسان ہے، وہ ہمارے پاس محفوظ ہے۔ وَعِندَنَا کِتَابٌ حفیظ، اس کے کارنامے، اس کے اعمال، اس کی سوچیں، اس کے ساری باتیں ہمارے پاس محفوظ ہیں۔ سو ہم اس کو نئی مٹی چڑھا دیں گے، نیا جسم دے دیں گے، آ جائے گا وہ۔ بل کذبوا بالحق لما جاءہم، یہ کتاب نبی کے معرفت حق والی کتاب آئی ان کے پاس جب، تو اس کو جھٹلایا انہوں نے، کتاب کو انہوں نے جھٹلایا کہ اس کی باتیں سچی نہیں ہیں۔ فہم فی امر مریج، ایسے معاملے میں
یہ بگڑے ہوئے ہیں، خلط ملط ہو گئے ہیں، جو ان کی عقلیں کام نہیں کر رہی کہ نیا جنم کیسے ہوگا۔ افلم ینظروا الی السماء، کیا نہیں دیکھ رہے آسمان کی طرف، فوقہم، جو ان کے اوپر ہے، وہ تو تمہارے پہنچ سے اوپر ہے، نظر تو آ رہا ہے تمہیں، لیکن وہاں تمہاری رسائی تو نہیں ہو سکی۔ اس پر کیوں نہیں سوچتے کہ کیف بنیناہا، ہم نے کس طرح اس کو بنایا، وزیناہا، اور اس کو زینت بخشی، وما لہا من فروج، اور اس کے اندر کوئی شگاف نہیں ہے۔ یہ سارے کام ہم نے کیے آسمان کے بنانے میں۔ والارض مددناہا، زمین کو کھینچ کر کے بچھایا، والقینا فیہا رواسیہ، اور اس کے اندر جو ہے کناروں پہ بیچ میں کہیں کہیں ہم نے پہاڑ گاڑ دیے، وانبتنا فیہا من کل زوج بہیج، پھر اس بچھی ہوئی زمین کے اندر اگائے ہم نے ہر قسم کے جوڑے تر و تازہ، تبصرۃ و ذکریٰ لکل عبد منیب، یہ کھیتیں، یہ باغات، یہ پھول، یہ فروٹ، تبصرۃً، یہ بڑے مشاہدے والی بات ہے اور جو غور کرنے والی بات ہے، ذکریٰ لکل عبد منیب، نصیحت ہے ہر ایسے بندے کے لیے جس کے دل میں، جس کے ذہن میں انابت ہو حق کی طرف، سچ کی طرف۔ تو یہ کام ہم کر چکے ہیں، کر رہے ہیں، کر دیا ہے۔ تم آسمان بھی دیکھ رہے ہو، زمین بھی دیکھ رہے ہو، اس میں گاڑے ہوئے جبلوں کو بھی دیکھ رہے ہو، اس میں بارش کے ذریعے جو اناج پیدا ہوتے ہیں وہ بھی دیکھ رہے ہو۔ اب تمہیں دوبارہ اٹھانا یہ کوئی ہمارے لیے مشکل بات ہو جائے گی، یہ تمہاری خام خیالی ہے۔ وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، ہم نے آسمان سے بارش بھی برسائی، مبارکاً، اس بارش کے پانی کو اللہ نے مبارک کہا ہے۔ مبارک معنی اس کے اندر جتنی وٹامنس ہیں مطلوبہ وہ ساری اس بارش کے پانی میں اندر ہیں، وہ ایک منرل واٹر ہے۔ فَأَنبَتْنَا بِهِ، اس کی طاقت سے، پانی کی قوت سے، انبتنا، اگائے ہم نے، جنات و حب الحصید، باغات بھی اور وہ دانے بھی جو گاہے جائیں، والنخل باسقات لہا، اور کھجور بھی جو بہت لمبی ہے اپنے قد کاٹھ میں، لہا طلع نضید، اور اس کے گوشے بھی ہیں جو بڑے ترتیب سے، بڑے ڈھنگ سے، بڑے حساب سے اس کو پھرے ہوئے ہیں، گول گوشوں سے وہ کھجور بھری ہوئی ہے۔ رزقا للعباد، یہ سارا بندوبست، یہ انتظام ہم نے اپنے بندوں کے رزق کی خاطر کیا ہے۔ وَأَحْيَيْنَا بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا، ہم نے اس بارش کے ذریعے زندہ کیا ہے مردہ زمین کو۔ كَذَلِكَ الْخُرُوجُ، جب مردہ زمین زندہ ہو کر کے دانے دیتی ہے، باغات دیتی ہے، تو تمہارا نکلنا یا تمہیں نکالنا قبروں سے یا ہمارے لیے کون سی بڑی مشکل بات ہوگی، تمہیں بھی نکال لیں گے۔ اوروں کو، کھیتوں کو بیج کے دانے سے ہم نے درخت بنا لیا، تمہیں نہیں بنا سکتے ہم دوبارہ۔ سوچو، کذبت قبلہم قوم نوح، ان مخاطبین سے پہلے نوح کی قوم نے بھی جھٹلایا تھا۔ وَأَصْحَابَ الرَّسِّ، جو کنوؤں پر آبادی کرتے تھے، پانی نیچے ہوتا تھا، اس کے اندر چرخہ لگا کے پھر اس کنویں سے نیچے کا پانی اوپر لا کے اپنے کھیت بناتے تھے۔ اصحاب الرس و سمود، اور قوم سمود والے، انہوں نے بھی جھٹلایا، اپنے رس والوں نے بھی جھٹلایا، قوم نوح نے بھی جھٹلایا، قوم سمود نے بھی انبیاء کو جھٹلایا، وعاد و فرعون، قوم عاد نے بھی جھٹلایا، قوم فرعون نے بھی جھٹلایا، واخوان لوط، لوط کی برادری نے بھی لوط کو جھٹلایا، واصحاب الایکہ، اور جو جنگلات کے رہنے والے تھے، وہ قوم تبع، اور یمن کے اندر جو بادشاہ نسل در نسل ایک دوسرے کے بعد آتے تھے، ان کی قوم نے بھی جھٹلایا۔ کل کذب الرسل، یہ سارے نام جو لیے گئے، قوم نوح، قوم رس، قوم سمود، قوم عاد، قوم فرعون، اخوان لوط،
असहाब ऐका, ये जंगलात वाली कौम, व कौम तुब्बा, कुल्लुन कज़्ज़बर रसूल, सब ने मेरे रसूलों को जुठलाया। फ़हक़्क़ वईद, फिर सब के साथ मैंने हिसाब कर दिया। मेरा वईद अज़ाब का जो इनके लिए था वो साबित होकर रहा, वो अज़ाब इनके ऊपर आया, इनके ऊपर वो मुसीबत आई और सारे उलट पुलट हो गए और सबको सज़ा मिली। तारीख़ ने देखा, आज भी उनके खंडरात, आज भी वो निशानात मौजूद हैं इन कौमों के तबाही के, जो जाकर हर एक आदमी देख सकता है। अफ़अयीना बिल खल्क़िल अव्वल, तो ये कहते हैं हम दोबारा नहीं उठाए जाएंगे मर जाने के बाद। अफ़अयीना बिल खल्क़िल अव्वल, क्यों नहीं उठाए जाओगे? क्या हम पहली तख्लीक में थक गए हैं? हमने पहले जो तुम्हें पैदा किया तो अब हमारे अंदर ताकत नहीं रही? अल्लाह ताला सवाल कर रहा है कि अफ़अयीना बिल खल्क़िल अव्वल, पहली बार पैदा करने में इतने हम थक गए हैं कि हमें तुम्हें दोबारा नहीं पैदा कर सकते? ये तुम्हारी खाम ख्याली है। बल हम फ़ी लब्सिम मिन खल्क़िन जदीद, अल्लाह ताला जवाब दे रहा है, लाजवाब जवाब है, बेमिसाल जवाब है, जो कहते हैं कि हम कैसे मिट्टी हो जाने के बाद कैसे दोबारा जिएंगे, कैसे ये ख़त्म शुदा बूता, ख़त्म शुदा जिस्म, जिसकी ज़री भी सलामत न बची हो, वो फिर कैसे वजूद में आ सकती है? रब ताला फरमाया था, बल हम फ़ी लब्सिम मिन खल्क़िन जदीद, तुम्हें नए जन्म में, नए लिबास में, खल्क़िन जदीद, तुम्हारी जदीद बॉडी होगी जिसके अंदर हम तुम्हें ले आएंगे। जिस बॉडी के लिए तुम्हारा तसव्वुर है कि वो खसो खाशाक हो गई, वो गुम हो गई, वो बराबर गुम हो गई, लेकिन हम जदीद नई बॉडी, वनुनशियकुम फ़ीमा ला तालमून, ऐसे पेकर में हम तुम्हें लाएंगे, नए पेकर में, नई तख्लीक में, जो ला तालमून, तुम उसको जानते भी नहीं हो। तो तुम्हारे ये अक्ली ढकोसले जो हैं हमारे कानून कुदरत को, हमारे तख्लीकी अमल को रुकावट नहीं बन सकते। और तुम गौर करो कि इतनी बड़ी कायनात को मैंने बनाया, चलाया और चला रहा हूँ, तो तुम्हारा दोबारा पैदा करना मेरे लिए कौन सा मुश्किल है।